الرحیم ہم اس وقت مسقط عمان کے ایک اہم شہر صلالہ کے اندر ایک ایسے پوائنٹ پر کھڑے ہیں جسے مغسل بیچ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس پوائنٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر سمندر کے کچھ حصے سانس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر فواروں کی طرح چشمے نکلتے ہیں جو کچھ دیر کے بعد زمین سے پھوٹتے ہیں اور زبردست طاقتور فواروں کے ذریعے سے پانی باہر کی طرف نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، یہ قرآن کریم کے اندر فرمایا، کہیں پر فرمایا کہ ہم نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، کہیں فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں، کہیں ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر رنگ برنگی مچھلیاں، اس کے اندر زیورات، اور اس کے اندر سیپیاں، اس کے اندر مخلوقات، اور زبردست قد آور بہت بڑے ہم نے بحری جہاز چلائے تاکہ تم غذا کی بھی خدمت کا کام لو، تم آمد و رفت کا بھی کام لو، ایکسپورٹ امپورٹ برآمدات کا بھی کام لو، اور سمندر کے خود یہ نظارے انسان کی روحانیت کے لیے، اللہ کا نظام سمجھنے کے لیے بھی بہت مفید اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ آخر اتنے بڑے سمندروں کو کسی ذات نے تو بنایا، اور ھذا خلق اللہ وارونی ماذا خلق الذین من دونہ، کوئی تو ہے جس نے اتنے بڑے سمندروں کو بنایا، وہاں سے چشموں کو پیدا کیا، اور پھر ان سمندروں کے ایک مخصوص نظام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اس کی لہریں، اس کی موجیں اور طغیانیاں، اور پانی کے مختلف حصے، اور پھر پانی کا اس طریقے سے جوش مارنا، اور مختلف موسموں اور صبح اور رات کے وقت میں پانی کا اتار چڑھاؤ، یہ مد و جزر دراصل اللہ رب العزت کی زبردست کھلی نشانیوں کو واضح کرتا ہے، اور اسی کو قرآن کریم کے اندر جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا جو نظام سمندر، نظام بر و بحر ہے، اس پر غور کرنا ایک مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ ان چیزوں، نشانیوں اور علامتوں میں غور کر کے اللہ تک پہنچنا ایک مسلمان کا وطیرہ ہے۔